بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ 14 تاریخ کا اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ غیبت ہے، اب ایسا کبھی نہ کرنا۔ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو خوش و مسرور ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے خدا تیرا بھلا کرے کہ تم میرا عذاب تیرا آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں فرماتے ہیں خداوند میرا کوئی درجہ نہ بڑھا مگر یہ کہ اتنا ہی خود میرے نزدیک مجھ کو گھٹا اور میرے لیے کوئی بھاری عزت نہ پیدا کر مگر یہ کہ خود میرے نزدیک اتنی ہی باطنی لذت پیدا کر دے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور صحیفہ کاملہ۔ کتاب صحیفہ کاملہ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ اس میں بے شمار علوم و فنون کے جوہر موجود ہیں۔ یہ پہلی صدی کی تصنیف ہے۔ اسے علماء اسلام نے زبور آل محمد اور انجیل اہل بیت کہا ہے، اور اس کی وسعت و بلاغت معنی کو دیکھ کر اسے کتب سماویہ اور صحف لوحیہ و عرشیہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کی 40 سریں ہیں جن میں میرے نزدیک ریاض السالکین کو فوقیت حاصل ہے۔ ہشام بن عبد المالک اور قصیدہ فرزق۔ عبد المالک ابن مروان کا 105 ہجری میں خلیفہ ہونے والا بیٹا ہشام بن عبد المالک اپنے باپ کے عہد حکومت میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ مناسک حج بجا لانے کے سلسلے میں طواف سے فراغت کے بعد حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھا، اور پوری صحیح کے باوجود کثرت حجاج کی وجہ سے تابا حجر اسود نہ پہنچ سکا۔ آخرکار ایک کرسی پر بیٹھ کر مجمع کے چھٹنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہشام کے گرد اس کے ماننے والوں کا انبا کثیر تھا۔ یہ بیٹھا ہوا انتظار ہی کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک طرف سے فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوئے۔ آپ نے طواف کے بعد جو ہی حجر اسود کی طرف رخ کیا، مجمع پھٹنے لگا، حاجی ہٹنے لگے، رستہ صاف ہو گیا اور آپ قریب پہنچ کر تقبیل فرمانے لگے۔ ہشام جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا حالات کا مطالعہ کر رہا تھا، دل بن کر خاکستر ہو گیا اور اس کے حواری بحر حیرت میں غرق ہو گئے۔ ایک منہ چڑے نے بڑھ کر ہشام سے پوچھا، حضور یہ کون ہے؟ ہشام نے یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر تعارف کروا دیا اور انہیں بتا دیا کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم چراغ ہیں تو کوئی میرے ماننے والوں کی ناگاہ میری طرف سے پھر کر ان کی طرف نہ مڑ جائے۔ تجاہل عارفانہ کے طور پر کہنے لگا، میں نہیں پہچانتا۔ یہ سن کر شاعر دربار جناب فرزق سے نہ رہا گیا اور انہوں نے شامیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اسے میں جانتا ہوں، یہ کون ہے؟ مجھ سے سنو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ارتجالاً اور فی البدیہ ایک